ایک بڑا اہم شعبہ جو آج کل ہوتا ہے، کیونکہ آج کل سیزن ہے، لوگ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، بہت سی فیملیز واپس آ رہی ہیں، اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جب آپ عمرہ کر کے آئیں، حج کر کے آئیں تو حلق کروانا چاہیے، یعنی کہ پورا آپ کو سر کو شیو کروانا چاہیے۔ اور اب آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں حج عمرے سے، لیکن وہ شیو نہیں کرواتے، بس اسی طرح بال لے کے آ جاتے، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی آپ بال 1 انچ بھی کٹوا لیں تو کافی ہے۔ تو حدیث میں جبکہ یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیو کروانا بالکل اس میں زیادہ فضیلت ہے، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ لوگ اس سے بچتے ہیں، اس کی کو اگر ہمیں پتہ چل جائے حکمت فضیلت تو پھر لوگوں کو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی چیز کے بارے میں پریشان ہونا کہ جو دوبارہ آ جائے گی، یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے۔ اب ٹنڈ کرانے دوبارہ آ جائیں گی، یہ تو اس کا مطلب بہت ہی نفس پرستی کی بات ہے۔ جی بالکل، اس کا مطلب عشق کرنا ہی نہیں آیا خدا سے۔ یہ تو عمرہ ہے تو عاشقانہ عبادت ہے، اور عاشق کو تو پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی، اور یہ بال سنبھالے پھرتا ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ جس کو ہو جانو دل عزیز وہ اس گلی میں آئی کیوں؟ جس کو اپنی بالوں سے اتنا پیار ہے تو پھر اس گلی میں جاتا کیوں ہے؟ وہ تو عاشقوں کی گلی ہے، وہاں تو گردنیں کٹتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے تو گردنیں کٹوائی ہیں اس عشق و محبت میں، اور یہ بال کٹوا نہیں سکتا اور پوچھتا کہ یہ بال اور پھر بال ایسی چیز دوبارہ آ جائیں گے ابھی، بالکل۔ تو ایسی چیز، پہلی بات تو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت نام اسی کا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے محلقین کے لیے، ٹنڈ کرانے والے کے لیے۔ فرمایا کہ رحم اللہ المحلقین، اے اللہ ٹنڈ کرانے والوں پر رحم نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ رحم اللہ المحلقین، ٹنڈ کرانے والوں پر رحم نازل فرما۔ تو رحمت کی 3 مرتبہ دعا کی، اور صحابہ ہر مرتبہ پوچھتے رہے اول مقصرین، کہ جی چھوٹے بال کرنے والوں کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے پہلی مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا، دعا کی ان محلقین کے لیے۔ دوسری بار پھر انہوں نے پوچھا جی مقصرین، بال چھوٹے کرنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے پھر رحمت کی دعا ٹنڈ کرانے والوں کے لیے۔ 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ جب آپ نے کہا، اب وہ جب بولے تو آپ نے فرمایا کہ اول مقصرین، کہ یا اللہ مقصرین پر بھی رحم نازل فرما۔ تو چوتھی مرتبہ جا کر آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی کہ چلو وہ بھی یہ ہے کہ دائرہ شریعت میں بال چھوٹے کرا لیے انہوں نے، ٹھیک ہے جی ان کے لیے رحمت کی دعا۔ لیکن ٹنڈ کرانے والوں کے 3 مرتبہ نبی رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی تو 1 مرتبہ دعا کافی تھی، یہاں 3 مرتبہ دعا ہوئی۔ آپ بتائیں ٹنڈ کرانے والوں کو کیا ملا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو اطاعت کرنا تو سیکھو۔ آپ تو عبادت ایسی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی پوشاکیں اتار دی، یہ نہیں پوچھا یہ کپڑے کیوں اتروا دیے؟ بالکل، لنگی باندھ لی آپ نے جو اوپر چادر اوڑھ لی اور وہ بھی گلے میں لگی رہتی، چپلیں اتار دی آپ نے، چپل پہن لی، شوز اتار دیے اور خوشبو لگانا چھوڑ دی، اتنے بڑے بڑے کام کر لیے آپ نے ایک ٹنڈ کے اوپر ساری بحث۔ تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس کا مطلب عشق کی جو خوشبو لگی نہیں ہے، ان کو عاشق بننا سیکھیں۔ اور دوسری بات یہ، اصل میں حکمت یہ ہے کہ دیکھو اتنا ازدحام ہوتا ہے، اب یہاں سے ننگے سر انسان جاتا ہے، وہاں ننگے سر سارے مناسک حج کرتا ہے، مٹی گھٹا دھوپ گرمی سب لگ رہا ہے، پھر عمرے کے لیے گیا ننگے سر، یہاں سے گیا میقات سے ننگے سر، پھر وہاں بھی ننگے سر، تو یہ بالوں کے اندر مٹی گھٹا آب و ہوا کیا کچھ اندر جمع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہر بندہ اس کو دھو کے صاف کرے، ہر ایک کو تو نہ نہانے کا موقع۔ آج یہ سوچتے ہیں کہ مکہ ہوٹل کے اندر تو شاور لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شریعت تو لے کے اس کو سوچتی ہے کہ جس کو مکہ ہوٹل میسر نہیں وہ تو بیچارہ وہیں پہ پڑا ہے، وہیں بیت اللہ کے دروازے پہ راتیں گزارتا ہے اور وہیں ہوٹل کے سامنے بیٹھ کے وہ خیرات کی روٹی کھا لیتا ہے۔ تو اللہ تو کہ نبی یا اللہ تو بالکل غریب طبقے سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ دیکھو ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں، تو وہ کہاں سے نہائے گا؟ لہذا حکم دے دیا کہ یہ بال جو تمہارے کھلے رہ گئے ان کی تم ٹنڈ کرا لو، تو ساری اس کی آلودگیاں ساری صاف ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک ٹنڈ کرا سب صاف ہو گیا اور دوبارہ پھر آ جائیں گے۔ تو یہ تو ایسی کھیتی ہے کہ تو اس کو آپ کاٹو زیادہ آتی ہے، بال زیادہ کاٹنے سے زیادہ مضبوط آتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود آپ نے ساری زندگی کبھی ٹنڈ نہیں کرائی، لیکن حج کے موقع پہ آپ نے ٹنڈ کروائی۔ آپ کے تو پٹے ہوتے تھے، بڑے بال تھے اور وہی سنت ہے، لیکن آپ نے حج کے موقع پہ آپ نے پورا جو آپ نے حلق کروایا، ٹنڈ کروایا، وہی بال آپ نے پھر تقسیم فرمائے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جو آج پوری دنیا میں پورے عالم میں وہ بال کہیں نہ کہیں سے وہ سند بہ سند چلے آتے ہیں، تو آپ نے ٹنڈ کروائی۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلق کروایا ہے، تو بھائی آپ یہ دیکھیں میرے محبوب کیا کر رہے ہیں، محبوب کا اشارہ ابرو پہ قربان ہونا ہے تو عشق ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے جو ہے نا یہ اس میں یہ حکمت ہے کہ آپ بال کاٹتے ہیں. اور پھر اس میں ایک نیک فعل ہے، وہ نیک فعل یہ ہے کہ جب آپ نے ساری عبادتیں کر لی، سارے عمرے کے مناسک کر لیے، حج کے مناسک کر لیے، اب آخر میں آپ جو ٹنڈ کرواتے ہیں، بال مڑاتے ہیں، بال اپنے بدن کے گراتے ہیں، تو ایک نیک فعل اس میں یہ دیا جاتا ہے جیسے آپ کے سر کے بال اتر گئے ایسے آپ کی روح سے سارے گناہ اتر گئے. سبحان اللہ، یہ تو بہت زبردست. ہاں، جیسے آپ کا سر بالوں سے صاف ہو گیا ایسے آپ کی روح اب گناہوں سے صاف ہو گئی ہے، آپ بالکل پاک ہو گئے ہیں کہ کیوم ولدتم، آپ کی حالت ایسے ہو گئی ہے جیسے ابھی آپ کی ماں نے جنا ہے، سبحان اللہ. گناہوں سے پاک. تو یہ گویا کہ نیک فعل. تو کیا نیک نیک فعل فعل یہ فعل لینا شریعت میں ایک اور سوال آ گیا. ہاں، تو بالکل. یہ فعل کے حوالے سے بھی لوگ یہ بھی ایک شبہ کا ازالہ ہو جائے گا. ہاں، جی جی. تو لوگ فعل کو کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے، تو فعل لینا کیا اسلام میں؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں نیک فعل لینا سنت ہے، کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لیا کرتے تھے. اچھا. لیکن بد فعلی لینا کی اجازت نہیں ہے کہ ایک آدمی کہو یار یہ منحوس آدمی آ گیا. نہیں، نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے دوسرے کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے، اس کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کو آپ اس طرف موڑ رہے ہیں. نہیں، اس کی اجازت نہیں. ہاں، نیک فعل لے سکتے ہیں اور وہ شکرانے کا باعث بنتا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. جب آپ ہجرت مدینہ کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہلا آدمی جو ملا اس کا نام ایسا تھا جس کا معنی جو آسانی تھی. تو جو اس سے جب ملاقات ہوئی تو نام پوچھا، انہوں نے اپنا نام بتایا تو آپ نے فوراً ابو بکر سے کہا الحمدللہ ہماری یہاں انشاءاللہ مدینے میں آسانی ہے، کیونکہ پہلا آدمی ایسا ملے جس کے نام کا معنی آسانی. سبحان اللہ. یہ نیک فعل. تو اس لیے نیک فعل نبی لیا کرتے تھے اور نبی نے لیا، تو یہ سنت ہے نیک فعل لینا. لیکن بد فعلی کی اجازت نہیں ہے کہ جس کو نحوست کہتے ہیں، تو اس اسلام اس کی گنجائش نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو پھر یہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے 3 ایسپیکٹس ہو گئے. سب سے ایک تو یہ عشق اور محبت کا امتحان ہے کہ لوگ اپنے بالوں کی قربانی دیں. دوسری یہ کہ اس سے جو ہے وہ ساری گندگی صاف ہوتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج کی سائنس کی دنیا اس بات پہ تحقیق کرے تو وہ اس کے سائنٹیفک فائدے نکال لے گی کہ کچھ ایسے بیکٹیریا جو ہے یا اور ایسے کچھ جراثیم اندر سر میں لگے رہ جاتے ہوں گے اس بالوں کی وجہ سے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بہت سی دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور مرد وہ گرد گٹا اٹھ رہا ہے، تو وہ ایسی چیزیں سٹک رہ جاتی ہوں گی. چاہے وہ مکہ ٹاور میں نہا بھی لے تو بیسٹ سولوشن اس کا ہو سکتا ہے کہ شیو ہی ہو. بالکل تو یہ پھر لوگ آ جائیں گے اس پر. ہاں بالکل، پھر لوگ. تو یہ ہے. اور تیسرا یہ جیسے آپ نے فرمایا اور اسے ایک شبہ اور میں دور کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ حنفی المذہب ہیں اور حنفیہ کی ہاں جو ہے وہ یا تو ٹنڈ کروائیں یہ افضل ہے یا قصر کروائیں. قصر کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر سے جو چوتھائی حصہ جو ہے بال کاٹے. بالکل. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں یہ ہے کہ 2 بال بھی کاٹ دیے بس ان کا حکم پورا ہو جاتا ہے. جی. تو بعض لوگ ہمارے لوگ بھی اس مذہب پہ وہاں عمل کرنے لگتے ہیں کہ یار چلو بال نہ کاٹنے پڑے یا 2-4 بال کاٹ لو تھوڑے سے اس سائڈ سے بس یار ہو گیا، بال بچ جائیں. بال بچ. ارے بالوں کو بچا کے کہاں جاؤ گے؟ اس لیے کہ میں نے بتایا نا گردن کٹوانے کا جذبہ ہونا چاہیے انسان کو اللہ کے رسول کے عشق میں. تو یہ بالوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہاں جا کے مذہب کا جو مسلک کو بدل کر یہ کرنا یہ اور زیادہ انسان کی بزدلی اور جبن اللہ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیسا مومن ہے کہ یہاں آ کے بال بچانے کے لیے یہ حنفی سے ہٹ کے شافعی بن رہا ہے. بالکل. تو یہ تو نفس کا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہی نہیں ہے. بالکل. لہٰذا ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اور ڈٹ کے ٹنڈ کروائے کوئی بات نہیں. اور آج کل تو ویسے بالوں کا ایسا مرض لگا ہوا ہے گنجے ویسے دنیا میں زیادہ پھر رہے ہیں. اچھا شرمانا کس بات سے ہے؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.